آیت کریمہ نمبر 33-34۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اس آیت سے متعلق پرسوں کے درس میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ اسلامی حکومت کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر اگر زمین میں، امن میں شر اور فساد پھیلانے والا طبقہ آ جائے، جو امن کو تباہ کرتا ہے اور فساد پھیلاتا ہے، ڈاکہ زنیاں کرتا ہے، تو ان کی 4 قسم کی سزائیں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیا یہ سزا صرف دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کا عذاب بڑا ہوگا۔ آخر میں فرمایا ہاں، سچے دل سے توبہ کر لیں، ارباب اقتدار کی گرفت سے پہلے عدالت کی اور ادارے کی پکڑ سے پہلے سچی توبہ کر لیں، اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا انما بے شک پکی بات ہے، انما جزا بے شک پکی بات ہے، یہی سزا ہے، الذین ان لوگوں کی یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے نظام کو، امن کو چھینتے ہیں، یحاربون چھیننا، ویسعون اور دوڑتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساداً فساد برپا کرتے ہوئے، تو ان کی ایک سزا ان یقتلوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا یا ان کو سولی لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم یا ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، وارجلکہم اور ان کے پاؤں کو من خلاف مخالف سمت سے، او ینفوا یا ان کو ہٹا دیا جائے، من الارض زمین سے، ذالک یہ ہے، لہم ان کے لیے، خزی رسوائی سزا، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہوگا۔ البتہ الا الذین مگر وہ لوگ تابو
جو سچے دل سے توبہ کر لیں، من قبل پہلے اس سے ان تقدروا کہ ارباب اقتدار اداروں والو تمہارے قادر آنے سے پہلے علیہم ان کے اوپر، تم نے گرفتار نہیں کیا، پکڑا نہیں ہے، پکڑنے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، وہ ان کی سزا معاف ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ فَعَلَمُوا یہ یقین کر لو ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بات پرسوں بھی درس میں گزری تھی۔ یہاں فساد برپا کرنے والے، دہشت پھیلانے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے طبقے کی 4 سزائیں بتائی تھیں، اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ اصل میں ڈاکہ ڈالنے والے، دہشت کرنے والے کام بھی 4 قسموں میں سے ایک کرتے ہیں، اس لیے سزائیں بھی الگ الگ کی ہیں۔ شریعت میں جرائم کے اوپر سزا دی جاتی ہے، لیکن جرائم کے اعتبار سے جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ 3 قسم کی ہیں شریعت میں، کہ جو بندہ کسی حکم کو، کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حکم اس نے اللہ کا توڑا، نمبر 2 اسی جرم میں اس نے بندوں کے اوپر ظلم بھی زیادتی کی ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ضرور ہوتی ہیں عام دنیا کے قانون میں، لیکن شریعت نے بڑا عجیب انداز رکھا کہ بعض دفعہ حقوق اللہ کا حق زیادہ ہوتا ہے، بندوں کا حق تھوڑا تھوڑا ہے، اور ایسا حق مارا ہے، ایسا قانون توڑا ہے، ایسا جرم کیا جس میں حقوق اللہ کا غلبہ تھا اور حقوق العباد بھی تھوڑے تھوڑے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کو شریعت کی زبان میں حدود کہا جاتا ہے، ایسی سزاؤں کو، اور وہ ایسی بھی ہے حد کہ زنا کی حد ہے، اگرچہ اللہ کا حکم توڑا، بندے کا بھی حق متاثر ہوا ہے، لیکن اللہ کا حق غالب ہے، زنا ہے، اور اسی طرح حد قذف ہے، زنا کی تہمت لگا دی کسی پر، اس کی بھی سزا ہے، چوری اس کی بھی سزا ہے، اگر سے چوری کرنے والے نے کسی بندے کا مال چھینے لیکن اللہ کا حق اس میں زیادہ غالب تھا، اللہ نے منع کیا، کیوں ایسی کیا؟ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ ڈاکے ہی کی سزا تھی۔ یا پھر 5ویں صورت ایک اور آ جاتی ہے کہ بندے نے اسلام ہی کو الوداع کہہ دیا، مرتد ہو گیا، اس کی سزا، اس کی بھی حد لگائی ہے، یا شراب پی لی ہے، اس کی بھی حد ہے۔ یہ وہ سزائیں ہیں جس میں اللہ کا حق غالب تھا اور اس نے توڑ ڈالا ہے، اللہ کے حق کو، اللہ کے حکم کو، اور اپنے پالنے والے کے حکم کو روندا ہے۔ ایسی جرم کے اوپر جو سزا دی جاتی ہے اس کو حدود کہا جاتا ہے، میں نے 5-6 ذکر کی ہیں۔ لیکن بعض دفعہ بندہ جرم کرتا ہے، اس میں اللہ کا حق تو توڑا ہے، اللہ کا حکم تھا یہ نہ کر، اس نے کر دیا، لیکن بندے کا حق اس میں غالب ہوتا ہے کہ اس نے قتل کر دیا ہے، تو قتل تو اللہ نے منع کیا نہ کر، لیکن جس کا قتل کیا نا، بیوی بیچاری تڑپ رہی ہے، میرا شوہر قتل ہو گیا، باپ تڑپ رہا ہے، میرا بیٹا قتل ہو گیا، بات سمجھ آئیے؟ تو اس میں بندے کا حق زیادہ غالب تھا، اس کے اوپر بھی سزا ہے، لیکن اس کو شریعت کی زبان میں قصاص کہا جاتا ہے، یہ سزا الگ ہے، حدود الگ ہوتی ہیں، قصاص الگ ہے۔ اسی طرح بندے کو قتل کیا یا زخمی کیا یا دانت توڑا یا ہڈی توڑی، بازو توڑا، آنکھ پھوڑی، کان کاٹا،
یہ تمام سزائیں ہیں، بندوں کے حقوق اس میں غالب ہیں، ان کے اوپر قصاص لازم آتا ہے، قصاص۔ اور بعض اللہ کا حق جہاں ہمارا اس کو حدود کہتے ہیں۔ اور حدود میں رد و بدل کسی کی مجال نہیں کوئی کر سکے، اللہ نے مقرر کر دیا، وہ نافذ ہوگی۔ قصاص میں بندوں کا حق زیادہ تھا، اللہ نے اختیار بندوں کو دے دیا کہ قتل ہوا، والی مقتول کے ورثاء سے رابطہ کرو، اگر وہ معاف کرتے ہیں تو رب کہتے ہیں میں نے بھی معاف کر دینے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں تو قصاص میں مارا جائے گا بندہ، زخموں کا بدلہ زخم ہوگا، وہ معاف کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حدود معاف نہیں ہے۔ بندوں کے حقوق کو اللہ نے کہا بندوں سے رابطہ کرو، میرے حقوق میں رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ میرا اپنا کام ہے، میں جو کروں۔ ایک تیسری سزا ہے، اس کو تعزیر کہا جاتا ہے، تعزیرات اس کی جمع آتی ہے کہ حکم تو اللہ کا توڑا، گناہ بندہ کر گیا، لیکن اللہ نے بھی اور اللہ کے نبی نے اس گناہ کی سزا مقرر نہیں کی ہے، سزا مقرر اس کی نہیں کی ہے۔ جرم کہا، گناہ کہہ دیا، لیکن سزا کیا ہے؟ سزا وقت کے امیر المؤمنین یا قاضی کا معنی جسٹس، قاضی قضات، چیف جسٹس کے حوالے کر دیا ہے، امیر المؤمنین اور صدر مملکت کے حوالے کر دیا ہے۔ صدر مملکت وہ جس کے حوالے رب کر رہا ہے، وہ شریعت کو جانتا بھی ہو، آج کل والے فارغ ہیں اس سے۔ اور قاضی قضات کے حوالے کیا ہے کہ قاضی صاحب شرعی طور پر جرم کو بھی دیکھ، نیچے معاشرے کو بھی دیکھ، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو بھی دیکھ، اس کے مطابق سزا دینی ہے تجھے، کہ سزا ایسی دے جس سے جرائم کا سدباب ہو جائے۔ اور یہ سزا رب نے مقرر نہیں کی ہے، قاضی قضات چیف جسٹس صاحب کو اختیار دیا، قاضی صاحب کو جسٹس صاحب کو اختیار دیا، امیر المومنین کو اختیار دیا ہے۔ اس کو تعزیر کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، جس کی کوئی حد مقرر سزا مقرر نہیں ہے، حقوق اللہ میں سے بھی حقوق العباد میں سے مقرر نہیں ہے۔ وہ قاضی حالات کے تقاضے پر ایسے بھی کر سکتا ہے کہ ہلکے سے ڈنڈے مار کر فارغ کر دے، کوڑے مار کر فارغ کر دے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ جرم کا دروازہ کھلنے والا ہے، وہ سر عام بندے کو پھانسی بھی لٹکا سکتا ہے، تاکہ میں نے جرم کے سدباب کرنے ہیں۔ یہ اپنی سوابدید پر، اپنی عقل اور اپنی علمی دانش کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکے گا، جس سے اس نے جرائم کو سدباب کرنے، ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ موٹی موٹی قسمیں بتائیں، پھر تفصیل بڑی ہے، لیکن میں نے پرسوں بھی ذکر کیا، ہمارے ملکوں میں ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلائے، بے شک نام کا یہ ہے، کام ان میں جتنی سزائیں تھوڑی بہت ہیں ان سب کو تعزیرات کہتے ہیں۔ حدود کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، قصاص کا ان کو پتہ ہی نہیں۔ وہ علماء زور لگاتے ہیں، شور کرتے ہیں تو قصاص کا نفذ آ جاتا ہے، باقی قوانین میں نہیں ہے۔ قوانین میں سب کو تعزیرات کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ تعزیرات، اور ہندوستان کے ملک میں بھی جرائم کے اعتبار سے یہ تفاوت نہیں ہے، جو بھی جرم ہے اس کو تعزیرات ہند کا نام دیا ہوا ہے۔ تعزیرات ہند میں پھر کیا ہے؟ وہ صدر صاحب مفت میں سب کو معاف کر دے، کر سکتا ہے جو کچھ کرنا چاہے، حالانکہ میں نے عرض کیا ہے حدود میں کوئی بھی معافی، کوئی رد و بدل نہیں کرتا ہے۔ تعزیرات میں کیا ہوتی ہے کہ تعزیر کہہ دیا، اور اللہ کے حکم میں، اللہ کی لاگو کردہ سزا کے اندر صدر مملکت کو کہا تو پار کرتا تو پار کر دو، صدر کون آیا اللہ کے حکم کو توڑنے والا؟ لیکن ہمارے ملکوں میں یہ رائج ہے، ان کو تعزیرات کا نام دے دیا۔ تعزیرات وہ سزائیں ہوتی ہیں جس میں مملکت کے سربراہ کو اختیار ہوتا ہے، لیکن وہ علمی بنیاد پر اور ثوابدید کی بنیاد پر، حق کے رائے اور انصاف کی بنیاد پر، امن کو قائم کرنے کی بنیاد پر وہ تعزیرات میں اونچ نیچ کر سکتا ہے، اور نہیں تو نہیں ہے۔ یہ سزاؤں کی ایک تفصیل ہے،
اور یہاں بھی یہ سزا ہے، آگے اور سزاؤں کا ذکر آنے والا ہے جس میں حدود کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ پارٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ جو سزا آپ نے پرسوں بھی سنی ہے، اور قرآن نے اس کے لیے سیغے بھی استعمال کی، سیغہ لفظ استعمال کیے ہیں، جو ایک فرد کا کام نہیں ہے ڈاکہ ڈالنا۔ ایک فرد ڈاکہ ڈالتے وہ معمولی بات ہوتی ہے، اس کو آسان ہے کنٹرول کرنا، لیکن ایک غنڈہ گروپ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ہمارے ملک میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر میں مثال کے طور پر ان کا کہہ دوں، پچھلے دنوں بھی کوئی گروپ تھا، اس سے پہلے بھی تھے، کوئی تھوڑا گروپ آ جاتا ہے، اور کون سے گروپ آتے رہتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک اور گروپ کے 2-4 نام لوگ لے رہے تھے۔ کبھی کوئی گروپ آ جاتا ہے، کبھی کوئی گروپ آ جاتا ہے، سمجھ آئیے۔ یہ گروپ کی شکل میں ایک دشت ڈالی جاتی ہے اور لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، اور ان کے سرغنے بڑے بڑوں کے نام ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے نام کی دشت ہوتی ہے۔ اور بعض علاقوں میں ہے ڈاکے ڈالنے والے، اس کا نام استعمال ہوتا ہے، اگلے کانپ جاتے ہیں، جی اتنا دے دو۔ بتہ خور گروپ آ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے گروپ آتے ہیں، اگلے کو پرچی دیتے ہیں، کہتے ہیں اتنے پیسے نکالو۔ یہ ایک پارٹی سطح ہوتی ہے، یہ غنڈہ گروپ ہوتا ہے۔ یہ ایسے ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں، اور ڈاکہ ڈالنے کے دوران پھر کتنے جرائم کرتے ہیں، پرسوں میں نے بتایا۔ یا تو جاتے ہیں مال لینے کے لیے، مال لیتے لیتے بندہ رکاوٹ بنے تو بندوں کو ہی پار کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو شریعت نے بھی کہا اگر اس جماعت نے قتل کیا ہے، جماعت 100 آدمیوں کی ہے، فرمایا قتل تو ایک نے گولی چلائی ہوگی، لیکن شریعت نے کہا ایک نے کی، باقی معاونین نے سب کے سب 100 کو قتل کر دو۔ بڑا سخت جرم کہا ہے، یہ سزا اللہ نے بڑی سخت دی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ، اسلامی قانون کا مقابلہ کر کے زمین میں فساد برپاتے ہیں، امن کو تباہ کرتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں، لوگوں کی جان مال لوٹتے ہیں۔ فرمایا یقتلوا، ان سب کو قتل کیا جائے۔ سیقتلوا جمع، ایک بندہ نہیں ہے، ایک بندہ ہوتا تو یقتل، قرآن کہتا، یہ کیا کہہ دیا؟ یقتلوا، یا اللہ مارا ایک نے تھا، گولی ایک نے چلائی، تلوار ایک نے چلائی، ڈنڈا ایک نے مارا تھا، فرمایا باقی اس کے ساتھ معاون تھے، تبھی تو ان کی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے معاون، جو جرم کرنے والے کی بھی وہی سزا ہے، تعاون کرنے والے کی وہی سزا ہے۔ ان کو قتل کر دو اگر قتل کیا انہوں نے تو، اگر قتل نہیں کیا تو کبھی کبھی قتل بھی کر دیتے ہیں اور مال لے کر بھی۔ فرمایا یصلبوا، اور یصلبوا جمع، ان سب کو سولی پہ لٹکا دو، پہلے کرو قتل، پھر وہ سریا ڈال کر سر عام چوک پہ لٹکا دو، سب کے لٹکے ہوئے نظر آئیں کہ ہم نے بدماشوں کو گرفت کر لی ہے، تاکہ آئندہ کوئی اور بدماش گروپ تیار نہ ہو۔ اور کبھی تیسری صورت ہوتی، آئے اپنا مطلب تھا مال لوٹنے کا، لوگوں کو کہا ہینڈا پہ جاؤ، ہلنا نہیں ہے، ہم فلاں لوگ ہیں، ہاں جی آپ کی تو دشت ہے، کیا چاہیے؟ مال اتنا اتنا، لو جی جان چھوڑو ہماری، مال لے کر چلے گئے۔ فرمایا یہ پکڑے گئے، ان تقطع ایدیکم وارجلہم من خلاف، ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دو، تاکہ آئندہ دوبارہ یہ جسارت غنڈہ گردوں کو نہ ہو سکے، زمین کا فساد برپا نہ کریں، ریاست کا امن تباہ نہ کریں گے۔ اور فرما دیا کبھی کبھی گئے، نہ قتل کر سکے، نہ مال لوٹ سکے، کچھ بھی نہ کر سکے، لیکن لوگوں کو پریشان تو کیا نا، دہشت تو پھیلائی نا، گھر والوں کو، محلے والوں کو تو بدامنی میں رکھا نا، کانپتے رہے، لوگوں کے دماغ کے اوپر اثر ہوا ہے، دباؤ آیا ہے، اور اس دباؤ میں بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگوں کے دماغ دب جاتے ہیں۔ فرمایا پھر ایسے کرو، او ینفوا من الارض، ان کو زمین سے اٹھاؤ، زمین پہ ریاست میں نہ رہنے دینا ان کو۔ باقی حضرات علماء کرام نے کہہ دیا ہے، ائمہ کرام، کہ ان کو جلا وطن کرو، اس علاقے سے نکالو، دوسرے علاقے میں بھیجو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا نہ نہ، ادھر سے نکالا نا، ادھر ان کا تن تنا ہے اور گرفت ہوئی ہے، نکال کر دوسرے علاقے میں بھیجو گے، یہ نئے سرے سے بڑے بدماش بن کر آ جائیں گے وہاں۔ ینفوا من الارض، زمین، امن والی زمین سے ان کو اٹھاؤ اور جیل میں ڈالو، یہ نفی علی الارض ہو گئی ہے، جیل میں ڈالو، بند کر دو، تاکہ پورا علاقہ امن میں رہے۔ یہ 4 سزائیں سناتی ہیں، لیکن ساتھ فرمایا یہ سزائیں ان کو ہوئی ہیں، چاروں سزائیں چاروں جرائم کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ چونکہ جرائم کی نوعیت الگ الگ تھی تو سزا بھی الگ الگ ہوئی ہے۔
اور امام مالک رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں جرم کی سزائیں الگ الگ تھیں، اور دیگر ائمہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کار کے لیے ہے کہ تقسیم کار ہوا ہے الگ الگ، جس طرح میں نے ابھی تقسیم کر کے بتایا، کام الگ الگ تھے، سزائیں بھی الگ الگ۔ اور بعض یہ بھی امام کہہ دیتے ہیں کہ نہ، یہ چیف جسٹس صاحب کو اختیار ہے ان 4 سزاؤں میں سے جو لاگو کرنا چاہتا لگے لاگو کرے، امن قائم کرے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا یہ دنیا کی سزا ہے، باقی آخرت میں کیا ہوگا وہاں بہت بڑی سزا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا لیکن یہ غنڈہ گروپ ہے، یہ پارٹی ہے، یہ جماعت ہے، یہ جتھا ہے پورا، اور اگر یہ توبہ کر لیں، پولیس کی گرفت میں آنے سے پہلے، اداروں کی گرفت میں آنے سے پہلے، حکومت کی پکڑ سے پہلے توبہ کر لیں۔ پھر حکومت کو کہا اب شرارت تم نے بھی نہیں کرنی ہے، بندہ توبہ کر گیا اور وہ فساد سے پیچھے ہٹ گیا، بدامنی سے پیچھے آ گیا، دہشت سے پیچھے آ گیا، اب تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کو سزا دے۔ اب تم وہ شریف ہو گئے، ہینڈ اپ ہو گئے، وہ آج کل کیا کہتے ہیں سرنڈر، ہے نا، وہ سرنڈر ہو چکے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہم نے تو شرارت کو دبانے کے لیے ان کو مجرم کہا تھا، جب وہ سرنڈر ہو چکے ہیں، ہینڈ اپ ہو چکے ہیں، شریف بن کر معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ان کو معاف کر کے وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، کہ آپ ان پر قدرت پانے سے پہلے آپ کی گرفت میں کرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کی سزا معاف کر دے گا، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ دنیا کی بھی معاف ہوگی، آخرت تو اللہ معاف کرے گا۔ فرمایا کیوں؟ فعلموا ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر تمہاری گرفت میں آ گئی، اب تم ٹال مٹول نہیں کر سکتے، گرفت سے پہلے توبہ کر لیں، اب آپ ان کو چھیڑ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، علی اسدی، غنڈہ گروپ تھا، بدماش گروپ تھا، اور اس نے مکہ اور مدینہ سے باہر ساحل کے اوپر جا کر ڈیرے ڈالے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ تجارتی مرکز جدہ سے ہوتے ہوئے یہ شام کے یمن کے سفر ہوتے تھے، بڑے بڑے تجارتی مرکز ہے، بندرگاہ ہے جدہ، اور اس ساحل کے کنارے پر اب انہوں نے مرکزی جگہ جا کر اپنی ایک چھاؤنی بنا لی تھی۔ پچھلے دنوں آتا تھا کہ ادھر وہ کیا ہے جنوبی پنجاب کی طرف کوئی چھوٹو گروپ تھا، اس نے علاقے میں یہ کیا تھا، پتہ نہیں حقیقت کیا، لیکن ہم نے سنا تھا۔ تو اس نے بھی یہ ساحلی علاقے پر اپنا غنڈہ گروپ بٹھا دیا تھا، جو تجارتی قافلہ جائے پکڑیں، پٹائی کریں، مال لوٹ لیں، کوئی بدماشی کرے قتل کر دیتے، اور اگر چپ کر کے مال دے دو جاؤ، کس کو 2-4 تھپڑ مارے بھاگو، مال لے لیا، اونٹ لے لیے، سامان لے لیا، پیسے لے لیتے تھے۔ بڑا بدماش گروپ تھا اور گرفت میں نہیں آتا تھا۔ مروان بن حکم کی حکومت تھی، دنیا پریشان تھی، اور اسلامی حکومت، اور مروان بن حکم کی حکومت اس وقت 44 لاکھ مربع میل پر تھی۔ یہ مروان بعد میں آیا، حضرت علی کے بعد معاویہ کے بعد حضرت حسن 6 مہینے رہے، یزید رہا، یزید کے بعد مروان آیا تھا، مروان کا دور حکومت تھا۔ بڑے پریشان ہیں۔ اللہ کا کرنا، وہ ایک جگہ علی اسدی جو غنڈوں گروپ کا سربراہ تھا، وہ ایک جگہ اپنے گروپ کے ساتھ جا رہا تھا، بیابان سے گزرتا ہوا، بدماش اس کی دشت تھی، اس کا نام ایک ہیبت والا نام ہوتا تھا۔ اب بھی بعض علاقوں میں ایسے ہیبت والے نام استعمال ہیں۔ جہانگیرہ ڈاکو آ گیا جی، ادھر خیبر پختونخوا میں جہانگیرہ ڈاکو کا ایک نام ہے، پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن نام اس کا چل گیا ہے۔ میں جہانگیرہ ڈاکو کا بندہ آیا ہوں، سارا مال نکالو، لوگ کہتے بالکل معاف ہے جی، لے لو، لے جاؤ سارا۔ ایک دشت ہے، اور بھی ایسے بہت سارے نام چلتے ہیں، اس کا نام ایسے چلتا تھا۔ تو وہ ایسے ریاست سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، تلوار کھلی نکالی بدماشی کے ساتھ۔ کوئی قاری صاحب تھا، کوئی حافظ تھا، یا اللہ کی طرف سے کوئی ہوگا، وہ بیٹھا ہوا نا صحرا میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پڑھتے اس آیت پہ پہنچ گیا، وہ آگے چل کر آئے گی آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بس اس کے کانوں میں پڑی، تھا تو عربی جانتا تھا،
بندہ ایک دم اپنے پاؤں پہ رک گیا، ٹیم ساری رک گئی ہے، دونوں پاؤں پہ کھڑا، اور قاری کی آواز کو غور سے سنا، دوبارہ آواز دی ہے، ایھا القاری اقرا، او قاری صاحب اس آیت کو دوبارہ پڑھ۔ قاری نے بھی دوبارہ پڑھی، یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ کہہ رہا ہے، قل نبی کہہ دیجئے او میرے بندو جو اپنی جانوں پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کر گئے ہیں، ڈاکے ڈال کر، چوریاں کر کے، قتل کر کے ظلم کر گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت وسیع، آؤ توبہ کر کے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے آنے کی دیر ہے، اللہ سارے گناہ سارے معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ قاری نے دوبارہ آیت پڑھی، اس نے پھر کہا قاری صاحب دوبارہ آیت کو پڑھ۔ دوبارہ آیت قاری نے پڑھی، اس نے اپنی تلوار نیام میں ڈال دی اور تلوار پھینک دی، پھر اس نے کہا بس 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 سمجھ آ گئی ہے، اتنا بدمعاش میں ہوں، میں اس رب العالمین کریم کے زمین پہ میں بدمعاشی کروں جو اتنا کریم ہے، جو کہتا ہے اپنی جانوں پر طرح طرح کے گناہ کر کے ظلم کر کے آ جاؤ میری دربار سے، مایوس نہ ہونا، میری رحمت وسیع ہے، میں معاف کرتا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ تلوار پھینکی، پوری ٹیم کو لے کر آ گیا اور آگے بڑھا، آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملا، کہا اس قاری صاحب نے یہ آیتیں پڑھی، میں آ گیا، مجھے علی اسدی کہتے ہیں، اس کا نام تھا، اور اس نے کہا میں آ گیا ہوں، میں اپنی ٹیم لے کر آ چکا ہوں، باقی ادھر جنگلوں میں دائیں بائیں ٹیمیں ہیں، جو میرے ساتھ ٹیمیں، میں آ گیا ہوں، میں حاضر، جو کہتے کہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا جاؤ، مروان کی دربار میں لے کر چلا۔ مروان امیر المومنین صدر تھا، 44 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا، بڑے علاقے کا حاکم تھا اس وقت، آدھی سے زیادہ دنیا کا حاکم۔ تو 64 لاکھ مربع، میں نے 44 کہہ دیا، 64,65,000 مربع میل پہ حکومت تھی اس وقت اسلامی۔ امیر معاویہ کے بعد آیا، امیر معاویہ آدھی دنیا کو زیادہ کو فتح کر چکا تھا، اور مروان کے ہاتھ میں علی اسدی کا ہاتھ دے کر ابو ہریرہ نے فرمایا یاد رکھنا ڈاکو بہت بڑا، جرائم بہت بڑے، لیکن تمہاری گرفت سے بندہ پہلے پہلے توبہ کر کے آ گیا، اب تم اس کو سزا دے کر دکھاؤ۔ مروان بھی عالم تھا، صدر تھا، امیر المومنین ہے، لیکن عالم تو تھا۔ ابو ہریرہ نے یہی آیت پڑھی ہے، آیت پڑھ کر فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، تمہاری پکڑ سے پہلے بندہ توبہ کر گیا، اب تم کیا کرو گے؟ مروان نے کہا میں اس کو سلام کرتا ہوں، میں اس کو عزت دوں گا، میں اس کو نوکری دوں گا، میں اس کا کاروبار دوں گا، تاکہ اپنے صحیح جائز طریقوں سے کمائے، اور سارے کے سارے گروپ کو معاف کر دیا۔ فرمایا رب کہتا ہے پکڑنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو میں معاف، ہاں حکومت پکڑ لے، اب کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، اب تو مجبور ہو کر توبہ کر رہا ہے، پھر نہیں ہے۔ اور یہی حال حارثہ بن بدر کا تھا علی المرتضیٰ کے دور حکومت میں۔ یہ ہر دور میں ایسے گنڈے آ جاتے ہیں، آج ہمارے دوروں میں بھی آتے رہتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں حارثہ بن بدر بڑا بدمعاش تھا، بڑی جماعت تیار کر دی تھی، اور دونوں طرف سے صحابہ کو لوٹتا بھی تھا، مارتا بھی تھا، لیکن اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی۔ حضرت علی کے سامنے آیا، کہتا ہے میری توبہ، بس میری ٹیم ساری ہتھیار ڈال چکی ہے، بڑی ٹیم تھی اس کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پکڑنے سے پہلے توبہ کر چکا، اب میں تجھے سزا ہی نہیں دے سکتا ہوں، نہ میرا کوئی قاضی سزا دے سکتا ہے، کہ میرا قرآن یہ کہہ چکا، میں کیا کروں۔ کیسے عظمت والے لوگ تھے، قرآن پہ عمل کرنے والے کیسے تھے، اور قرآنی تاثیر کو آگے سمجھنے والے کیسے تھے۔ تو فرما دیا ہے کہ ایسے طبقے کو پھر سزا نہیں، لیکن اگر پکڑنے سے پہلے پہلے توبہ تو قبول، بعد میں فرمایا سخت ترین سزا ہے ایسے طبقے کا سد باب کیا جائے تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو۔ اللہ ہم سب کو دینی تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے
اذا قارب جو دنیا سے چل بسے ہیں یا اللہ ان کو کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ، اس راستے کی تیاری اور فکر نصیب فرما، ہمارے اس معاشرے کو امن اور حیا نصیب فرما، بدامنی سے محفوظ فرما، شر سے فتنے سے دشت سے یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ، سب کو ہدایت نصیب فرما، اپنے احکام کا پیروکار بننے کی توفیق نصیب فرما، سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، اسلامی احکام کے تابع زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، تو رحم کا معاملہ سب سے فرما دے۔ ایک صاحب ہیں وہ شدید بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی چند دن پہلے فوت ہو گئے، دوسرا کہتے ہیں شدید حالت میں ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت یابی نصیب فرمائے، اللہ ان کو عافیت نصیب فرما، رحم کا معاملہ فرما، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔